اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا، وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا، اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈہ اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا، بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ بٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے، اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے۔ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں، کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے، سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام۔ جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے
سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا غنڈہ بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی۔